قابل مبارکباد ہیں آپ سبھی حضرات کہ آپ ایک ایسی عظیم الشان محفل میں تشریف رکھتے ہیں جہاں پر اللہ کے مقدس فرشتوں کی جماعت اترا کرتی ہے، اور جس مہینے میں آپ یہ جلسہ کر رہے ہو یہ مہینہ منسوب ہے پیر میرا، شاہ جیلا، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، شاہ باز لامکانی، حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف آقا غوث العظم بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر کی مقدس ذات پاک سے یہ مہینہ سرکار غوث اعظم کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی کیا تخصیص ہے؟ اللہ کے فضل سے، اس کے محبوب کی عطا سے ہر مہینہ جناب غوث اعظم کا مہینہ ہے۔ مہینے کی ہر تاریخیں سرکار غوث اعظم کی ہیں، ہر تاریخوں کے ہر گھنٹے سرکار غوث اعظم کی ہیں، ہر گھنٹوں کے ہر منٹ سرکار غوث اعظم کے ہیں، ہر منٹ کے ہر ساعت سرکار غوث اعظم کی ہے۔ آپ قسمت کے دھنی مقدر کے سکندر ہو کہ آپ نے سرکار غوث اعظم کے نام کا جلسہ سجایا ہے اور اللہ کے ایک محبوب بندے کا عرس منایا ہے۔ سالانہ تقریب ہے، اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کی سماعت کو سلامت رکھے اور آپ سبھی حضرات کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت حافظ و قاری گلفام صاحب، شاعر اہل سنت جناب شہباز رضا صاحب کی دعوت پہنچی، میں آپ کے درمیان میں حاضر ہوں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے کچھ نصیحت آمیز باتیں ہو جائیں، پھر صلاۃ و سلام پڑھ کر محفل کا اختتام کر دیا جائے۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے حبیب، مخلوق کے طبیب، دونوں عالم کے نصیب، جہاں میں سب سے لبیب، اقوام عالم کے نقیب، کشتی ملت کے کھیون ہارے، عبداللہ کے راز دلارے، سیدہ آمینہ کی آنکھوں کے تارے، دائی حلیمہ کے جگر پارے، جنت میں لے جانے والے، دوزخ سے بچانے والے، شان رحمت والے، جناب رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، سراج السالکین، طٰہٰ و یاسین، محسن اعظم، نیر اعظم، شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و پاکیزہ بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، سیدی سرکار اعلی حضرت بارگاہ غوثیت مآب میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی اور حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے
گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اب اعلیٰ حضرت کے شعر کو سہارا بنا کر کسی دوسرے شاعر نے قلم اٹھایا ہے تو بارگاہ غوثیت میں یوں لکھ دیا کہ دشوار راستے ہیں سنسان غوث اعظم، دشوار راستے ہیں سنسان غوث اعظم، کر دیجئے مشکل میری آسان غوث اعظم، دشوار راستے ہیں سنسان غوث اعظم، کر دیجئے میری مشکل آسان غوث اعظم، ہے آرزو یہی ایک دن ہمارے گھر میں آ جائیں آپ بن کر مہمان غوث اعظم، ہے آرزو یہی ایک دن ہمارے گھر میں آ جائیں آپ بن کے مہمان غوث اعظم، آ جائیں آپ بن کے مہمان غوث اعظم۔ آئیے درود پاک کا ورد کرے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فضائل درود پر ایک حدیث پاک آپ ملاحظہ فرمائیں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر رفعات وعشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس صحابی رسول سے مروی ہے، ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ کو معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے کو بلند فرمائے گا۔ اے بلال پور کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، اب آپ اپنی قسمت پر ناز کرو، آپ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والے ہو، آپ مصطفیٰ جان رحمت پر جان قربان کرنے والے ہو، آپ مدینے والے آقا پر جان قربان کرنے والے ہو۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ کو معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ بعد نماز عشاء سے لے کر ابھی تک نہ جانے کتنی مرتبہ درود پڑھوایا گیا ہے اور آپ نے درود پڑھا بھی ہے۔ اب آپ اندازہ کرو کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ درود پڑھا بارگاہ رسالت میں تو 10 مرتبے رحمت نازل ہو رہی ہے اور 10 گناہ معاف کر دیے جا رہے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے 10 مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود پڑھا ہے تو آپ کے 100 درجے 100 مرتبے رحمت نازل ہوئی ہے اور 100 گناہ بخش دیے گئے ہیں اور 100 درجے بلند کر دیے گئے ہیں۔ آپ قسمت کے دھنی مقدر کے سکندر ہو کہ ایسے جلسوں میں تشریف لاتے ہو، اگر آپ کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو یہ علماء و شورا آپ کو پڑھا پڑھا کر کے آپ پر رحمتیں نازل کرواتے ہیں۔ اے سنی مسلمانوں، اگر رحمت خدا بندی کے ساغر میں نہانا چاہتے ہو تو کسی عدالت کا دروازہ مت کھٹکھٹانا، مصطفیٰ کریم پر درود پڑھ لینا، اللہ تم پر رحمتوں کی برسات فرمائے۔ عظمت درود، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا پیغام حضرت۔ اللہ تم پر رحمتوں کی برسات عطا فرمائے گا۔ اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ آپ میں سے کون ایسا شخص ہے جو رحمت خدا بندی کے ساغر میں نہانا نہیں چاہتا ہے تو ہر ایک انسان کا ہاتھ اٹھے گا۔ حضرت ہم نہانا پسند کریں گے، حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سروں پر خدا کی رحمت کے چند قطرات برس جائے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے سروں پر خدا کے رحمت کے چند چھینٹے پڑ جائے۔ اے سنی مسلمانوں، اگر یہ خواہش اپنے دل میں لے کر کے تم اس جگہ پر بیٹھے ہو تو مصطفیٰ کریم کی عدالت میں چلو، میرے مصطفیٰ کریم پر درود پاک پڑھو، اللہ رحمتوں کی برسات فرمائے گا۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں ہے، اللہ 10 گناہ کو معاف بھی فرمائے گا۔ ہم اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے گناہ کرتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے گناہ کرتے رہتے ہیں، سوتے جاگتے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، بات چیت کرنے میں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کبھی ہم جانے میں گناہ کر دیتے ہیں، کبھی انجانے میں گناہ کر دیتے ہیں، قصدن گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، سہون گناہ
ہم سے ہو جاتے ہیں۔ اے پورے گلال کے سنی مسلمانوں، عاشق غوث و خواجہ، میری ایک بات سن لو، اگر چلتے پھرتے گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں یہ گناہ کا ہے یا ثواب کا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمیں نیکی کی طرف لے جا رہا ہے یا برائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اے میرے دوستو، ہمارے سروں پر جب گناہوں کا گٹھر زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمارے سر بوجھل ہو جاتے ہیں۔ اب اپنے سر سے گناہوں کے وزن کو کم کرنے کے لیے مصطفیٰ کی عدالت کی پناہ لینی پڑے گی، مصطفیٰ کریم پر درود پڑھنا پڑے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بہت اچھا پیغام حضرت، ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ کریم پر درود پڑھنا ہوگا، اللہ گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اس کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اب اگر آج کسی بیٹے کا درجہ بلند ہو جائے تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اگر کسی بیٹے کو اچھا مقام حاصل ہو جائے تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو باپ کا سینہ چوڑا ہو گیا، آپ میں سے کسی کا بیٹا انجینئر بن گیا تو باپ خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا ہے، آپ میں سے کسی کا بیٹا پروفیسر بن گیا تو باپ خوش ہوتا نظر آتا ہے، آپ میں سے کسی کا بیٹا لیکچرار بن گیا تو باپ خوش ہوتا نظر آتا ہے۔ ایک صاحب ہے صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کر حضرت حافظ و قاری گلفام رضا کے پاس آتے ہیں، حضور لیجئے مٹھائی، لیجئے مٹھائی۔ انہوں نے سوال کر لیا یہ مٹھائی کس خوشی میں بانٹ رہا ہے جو کبھی کسی کو ایک چائے نہیں پلایا ہے، آج 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ مجھے لا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے میرا بیٹا انجینئر بن گیا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے میرا بیٹا پروفیسر بن گیا ہے۔ اللہ اللہ، اب یہ مٹھائی کا ڈبہ قبول فرماتے ہیں اور انہوں نے جواب میں فرمایا یہ سچ ہے کہ تیرا بیٹا انجینئر بنا ہے، یہ سچ ہے کہ تیرا بیٹا ڈاکٹر بنا ہے، یہ سچ ہے تیرا بیٹا پروفیسر اور لیکچرار بن گیا ہے، لیکن سن یہ بلندی کب تک کے لیے ہے؟ جب تک اس کے جسم میں جان ہے۔ یہ بلندی کب تک کے لیے ہے؟ جب تک کی ہڈیوں میں جان ہے۔ یہ بلندی کب تک کے لیے ہے؟ جب تک کی آنکھوں میں روشنی برقرار ہے۔ یہ بلندی کب تک کے لیے ہے؟ جب تک کی سوچنے اور سمجھنے کی چھمتا اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر تو مصطفیٰ پر درود پڑھنے کا کام کیا ہوتا تو رب تجھ کو اتنا بلند کرتا، اتنا بلند کرتا کہ دنیا کی کوئی طاقت مل کر تجھے گھٹا نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا۔ دنیا کی کوئی طاقت مل کر تجھ کو نیچا نہیں دکھا سکتی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم کی عدالت میں تم نے درود پڑھا ہے۔ اب دیکھو اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، درود پڑھو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، بخشش کا پروانہ رب کی عدالت سے آ رہا ہے، درود پڑھو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، رحمتوں کے چھینٹے رب کی عدالت سے آ رہے ہیں، درود پڑھو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، گناہ میرا خدا بخشتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کو رب اتنا چاہتا ہے، رب اتنا چاہتا ہے، ان کی چاہت کو بریلی کے امام نے شعر میں پیرویا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے۔ بہت اچھا پیغام ہے۔ ہمیں اب نہیں بولو گے، ہم کتنی دیر بولیں گے؟ یہ بھائی بولیے، کچھ تو بولیے، بولو نا بھائی۔ بولا کریں بھائی۔ خدا چاہتا ہے صدائے خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ہم یہاں آئے ہیں دنیا میں، ہماری کیا مرضی ہے، کیا تمنا ہے؟ رب ہم سے راضی ہو جائے، یہی نا تمنا ہے بھائی، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، جی جی، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ آئے ہو تو آپ کی بھی یہ مرضی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ نبیوں کی ایک جماعت آئی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کی یہی تمنا تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت آدم کی تمنا یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی، حضرت شیس کی تمنا یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی، حضرت ادریس کی تمنا میرا رب مجھ سے راضی، حضرت یعقوب کی تمنا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، حضرت لوط کی تمنا، حضرت ہود کی تمنا، حضرت سلیمان کی تمنا، حضرت زکریا کی تمنا، حضرت یحییٰ کی تمنا، حضرت یعقوب کی تمنا، حضرت یوسف کی تمنا، حضرت ہود کی تمنا، حضرت دانیال کی تمنا،
حضرت ابراہیم کی تمنا، حضرت اسماعیل کی تمنا، حضرت موسیٰ کی تمنا، حضرت عیسیٰ کی تمنا، حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کی تمنا یہ تھی کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن جب بات آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی محمد الرسول اللہ کی، جب باری آئی مکہ میں پیدا ہونے والے اس نبی کی، جب باری آئی حضرت آمنہ کی گود میں کھیلنے والے اس چاند کی جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، تب معاملہ یہ ہوا کہ پوری کائنات یہ چاہتی ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن جب میرا محبوب آیا تو رب نے یہ کہا کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے۔ تو اب آپ درود پڑھیں گے تو مصطفیٰ کی عدالت میں رب کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اب جس کو درود آتی ہے وہ پڑھے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ آپ بلند آواز سے پڑھیے تاکہ جس کو نہیں آتی ہے اسے سننے کا ثواب مل جائے۔ بہت اچھا پیغام۔ جس کو آتی ہے وہ پڑھے، اسے پڑھنے کا ثواب، جس کو نہیں آتی ہے وہ سن لے تاکہ اسے سننے کا ثواب ملے، اور آپ کے ذریعے سے یہ اسے ثواب ملے گا تو انشاءاللہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو پڑھنے کا، دوسرا یہ کہ دوسرے کو سنانے کا، اسے بھی ثواب کمانے کا موقع آپ نے دیا ہے۔ اس لیے اگر یاد ہے تھوڑا سا آواز بلند کر کے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ایک حدیث پاک اور سن لیجیے آپ۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت علی اکثرهم صلاۃ۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ مسکرا کر بول دو سبحان اللہ۔ مسکرا کر تقریر کرنے کی عادت ہے، آپ بھی مسکرا کر بولو سبحان اللہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا قیامت میں جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اور قیامت کا منظر تو آپ جانتے ہیں، علماء سے سنے ہیں کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے دامن چھڑائے گی، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، باپ بیٹے سے دامن چھڑائے گا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، چچا بھتیجے کا نہیں ہوگا، ماموں بھانجے کا نہیں ہوگا، بھانجا ماموں کا نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے وہ منظر ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے میں ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے ہولناکیوں کے دور میں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اچھا ایک بات اور بتا دیں آپ کو فضائل درود پر، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون؟ اگر آتا ہے تو جواب دیجئے کون؟ ہاں زور سے جواب دیجئے، اگر آپ غلط بتائیں گے تو ہم صحیح کر دیں گے نا، جی بے شک، تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ پوری کائنات کا پردہ پیدا کرنے والا خالق کائنات اللہ ہے، جی ٹھیک ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، چرندوں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا۔ اللہ خالق کائنات ہے۔ فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے نا۔ تو جب یہاں آپ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ گننا چاہیں تو ٹائم لگ جائے گا آپ کو، ہے نا۔ اللہ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا، آپ گن نہیں سکتے ہیں، لیکن ہر فرشتے کی ڈیوٹی الگ الگ ہے، جس میں کچھ مشہور فرشتے ہیں جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، نام سنے ہیں آپ؟ حضرت میکائیل علیہ السلام نام سنے ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سنے ہیں؟ حضرت کسی کو آتا ہے تو چوتھا بتا، حضرت اسرائیل علیہ السلام جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے، یہ چار مشہور فرشتے ہیں۔ کام حضرت جبریل علیہ السلام کا کام اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا، نبیوں کی فریادیں رب تک لے جانا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام روح قبض کرنا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام قرب قیامت سور
फूकना। इसी तरीके से कुछ फरिश्ते वो हैं जिनको अल्लाह ने इसलिए ड्यूटी उनकी लगा रखी है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाए तो उनसे सवाल करो, जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है, उनसे सवाल करो, ये ड्यूटी है। पानी किसी की ड्यूटी है पानी बरसाना, किसी की ड्यूटी हवा चलाना, किसी की ड्यूटी है रिज़्क़ पहुंचाना, किसी की ड्यूटी है बंदों की हिफाजत करना, किसी की ड्यूटी है बंदों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना। इसी तरीके से फरिश्तों की एक जमात वो भी है जिनकी ड्यूटी रब ने सिर्फ इसलिए लगा रखी है कि आसमान दुनिया पर परवास करना और ये देखना कि दुनिया की किस जमीन पर मेरा और मेरे महबूब का जिक्र हो रहा है। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। ये भाई सो रहे हैं क्या? सो रहे हैं भाई? आप बैठे हैं फर्श पर, पहुंच गए अर्श पर, अर्श से फिर फर्श पर आ गए। और जगह तो ये सिस्टम नहीं है, जो एक मरतबा चला गया तो चला गया। लेकिन उड़ैया डी की भी जमीन कितनी मुबारक जमीन है, यहाँ आना जाना लगा रहता है। देखिए अभी गए थे, आग बंद हो गई थी, अच्छा हुआ कि सांस नहीं बंद। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना। थोड़ा आँख खोल करके सुन लीजिए मेरे भाई, आँख खोल करके सुन लीजिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप इस वक्त, पूरे मजमे में सबसे खूबसूरत आप हैं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है। एक जमात वो है जो ये देखती है कहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। हुक्म होता है जहाँ महफिल सजी हो वहाँ उतर जाओ, जहाँ महफिल सजी हो वहाँ उतर जाओ। और सिर्फ उतरो मत, बल्कि जब उतरना तो अपनी नूरानी परों से मेरे उन बंदों के सरों पर साया कर देना जो बैठकर मेरा और मेरे महबूब का जिक्र सुन रहे हैं, जो बैठकर मेरा और मेरे महबूब का जिक्र सुन रहे हैं। मजमे में जितने लोग हैं मुंडी उठाकर देखिए क्या नजर आएगा आपको। ये शामियाना है ना भाई, ये शामियाना किसी दुकान का है, ये शामियाना किसी दुकान का है ना भाई। आप जब नजर उठाकर देखोगे तो शामियाना नजर आएगा, लेकिन अल्लाह ने एक शामियाना आपके सर पर रखा है जो आप देख नहीं सकते हो, फरिश्तों का पर है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इसी तरीके से कुछ फरिश्ते वो हैं जिनकी ड्यूटी रब ने लगा रखी है कि दुनिया के किसी कोने से मेरा कोई बंदा मेरे महबूब पर दुरूद पढ़े तो उसके पढ़े हुए दुरूद को मेरे महबूब की बारगाह तक पहुंचा दे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। उसके पढ़े हुए दुरूद को मेरे महबूब की बारगाह तक पहुंचा देना। और जब गुलालपुर में बैठकर कोई भी आशिक़े रसूल इश्क़ रसूल के समंदर में गोता सन होकर मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ते नूर के कागज को लेते हैं, नूर के कलम को उठाते हैं, नूर की स्याही लेते हैं और उस कागज पर दुरूद पढ़ने वाले का नाम लिखते हैं, उसकी वल्दियत लिखते हैं। अब वो दुरूद जो पढ़ा गया है उस दुरूद को लिखा जाता है और ये फरिश्ते बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, फला ज़मीन पर आपका एक आशिक है जो आप पर दुरूद पढ़ा है, फला ज़मीन पर आपका एक दीवाना है जो आप पर दुरूद पढ़ा है, मैंने उसके पढ़ी हुई दुरूद को आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मुलाहिज़ा फरमाए, मेरे आका फरमाते हैं जब वो फरिश्ते वो कागज दुरूद का मेरी बारगाह में पेश करते हैं तो मैं उस पर नजरे रहमत डालता हूँ, नजरे रहमत और नजरे नबूवत से उसका टेस्ट करता हूँ, जांच करता हूँ कि ये दुरूद मसरूर होकर के पढ़ी गई है या मजबूर होकर के पढ़ी है, खुश होकर के पढ़ा है या मजबूर होकर के पढ़ा है। अगर खुश होकर के पढ़ा है तो मैं अपनी बारगाह में उसके दुरूद को कबूल फरमाता हूँ। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा करो 5,500 किलोमीटर दूर मदीना शरीफ, मदीना शरीफ 5,500 किलोमीटर दूर मेरे नबी वहाँ तशरीफ फरमा है ना भाई। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ से कहते हो वहाँ तक कैसे पहुँच जाती है आवाज़। कहने का कितना गलत है अंदाज, बहुत बेहुदा है उसका आगाज जी।
سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ یہاں سے کہے تو وہاں کیسے پہنچ جاتی ہے درود یا پہنچ جاتی ہے بات. تو میں نے کہا مصطفیٰ کو کیا جانتا ہے؟ کہا وہ تو مدینے میں ہے. ہم نے کہا یہ تو صحیح ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں ہے، لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی سن لے کہ مصطفیٰ ہر مومنوں کے سینے میں ہے. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، حالانکہ عادت نہیں ہے، لیکن یہ اظہر بھائی بیٹھے ہیں نا، بس دعائیں ہو رہی ہیں، پیار سے بول دو سبحان اللہ. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. میرا دل کیوں ادھر ادھر جائے، میرا دل کے ادھر ادھر جائے، میرا دل کے ادھر ادھر جائے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور. محبت سے پڑھ لو درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا ایک بات بتائیے، آپ نے یہ جلسہ جو کیا ہے میرے بھائی، تو چندے سے کیا ہے کوئی ایک آدمی کیا ہے؟ کوئی ایک آدمی کیا ہے؟ گاؤں بھر مل کر چندہ کیے ہو نا، تو چندے میں پیسہ سب برابر دیے ہیں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ. ٹھیک ہے، اب آپ نے جو پیسہ دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پیسہ دیا ہے صحیح جگہ لگا ہوا ہے. اب کچھ لوگ سوچتے ہیں پیسہ تو ہم نے دے دیا، حافظ الفام صاحب کے ہاتھ میں پیسہ تو ہم نے دے دیا، کمیٹی والوں کے ہاتھ میں پتہ نہیں پیسہ گیا تو کہاں گیا، لیکن جب میلاد رسول پر خرچ کیا گیا تو اب آپ اپنے لیے سن لیجئے، جو پیسہ میلاد رسول پر خرچ کیا جاتا ہے، جو دولت میلاد رسول پر خرچ کی جاتی ہے، جو دولت میلاد رسول منانے اور سجانے میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ پیسہ بیکار نہیں جاتا ہے، بلکہ اس پیسے کے عوض میں آپ کو اللہ کی بارگاہ سے جنت عطا کی جاتی ہے. وہ کیسے دی جاتی ہے ذرا دیکھو. حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب النعمت الکبریٰ کے صفحہ نمبر 7-8 پر دو قول نقل فرماتے ہیں. پہلا قول خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کا نقل کیا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں میلاد رسول کے حوالے سے، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. مچل کر بول دو سبحان اللہ. صدیق اکبر فرماتے ہیں جس نے میلاد رسول منانے میں 1 درہم بھی خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. وہ جنت میں میرے ساتھ جائے. مسکرا کر بولو نا یار. میرے ساتھ وہ جنت میں، یہ صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اب جو لوگ نہیں دیے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ میں پہلے دے دیا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اس کا حصہ میں بھی بن جاتا. جو لوگ نہیں دیے ہیں یہاں بیٹھے ہیں وہ مایوس نہ ہوں. خلیفہ دوم کا قول نقل کیا جاتا نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، برائیوں سے روکو. یہ آپ کا کام ہے. سب سے آخر میں آپ آئے، سب سے آخر میں ہمارا اور آپ کا نبی آیا، لیکن وہ نبی نبیوں میں ممتاز ہے، اور ہم اور آپ محمد کے رسول کی امت ساری امتوں میں ممتاز ہیں. لیکن اب آپ اپنی قسمت کو دیکھو، اپنے آپ کو پہچانو. فجر کی نماز بستر پر سوتے سوتے چھوڑ دینے والوں، ظہر کی نماز بازار میں گھومتے گھومتے چھوڑ دینے والوں، عصر کی نماز کبھی کھیت کھلیان میدان میں رہ کر چھوڑ دینے والوں، مغرب کی نماز ہوٹل پر چائے نوشی کرتے وقت چھوڑ دینے والوں، عشاء کی نماز تھکن سے چور ہونے کے وجہ سے چھوڑ دینے والوں. ذرا اپنے آپ کو پہچانو کہ اللہ نے آپ کو کتنا
कितना अशरफ बना करके भेजा है, अल्लाह ने आपको कितना अफजल वाला बनाया है, जरा देखो तो सही। अल्लाहू अकबर। सबसे आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन नबियों में सबसे अफजल, सबसे आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत, लेकिन उम्मतों में सबसे अफजल। लेकिन मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर कायम होगा, जब जन्नत में जाने का हुक्म होगा तो सारे नबियों से पहले जन्नत में हम जाएंगे। आका करीम फरमाते हैं सारे नबियों से पहले जन्नत में हम जाएंगे, जन्नत का दरवाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह खोलेंगे। आका करीम फरमाते हैं कि नबियों में सबसे पहले हम जाएंगे और उम्मतों में सबसे पहले हमारी उम्मत जाएगी। प्यार से बोल दो, मुस्कुरा कर बोलो, मुस्कुरा कर। उम्मतों में सबसे पहले हमारी उम्मत, नबियों में सबसे पहले हम जाएंगे। अब बात समझ में नहीं आती है, आया जो पहले वो यहाँ पीछे क्यों हो गया? आया जो पहले वो जन्नत में जाने से पीछे, जन्नत में जाने में पीछे कैसे हो गया? आदम पहले आए, जन्नत में पीछे जा रहे हैं। शीश पहले आए, जन्नत में पीछे जा रहे हैं। इब्राहिम पहले आए, जन्नत में पीछे जा रहे हैं। इस्माइल पहले आए, जन्नत में पीछे जा रहे हैं। लूत पहले आए, जन्नत में पीछे जा रहे हैं। अब सबसे आखिर में आने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में सबसे पहले जा रहा है। हजरत आदम की उम्मत सबसे पहले है, लेकिन जन्नत में जन्नत में पीछे जाएगी। हजरत इब्राहिम की उम्मत पहले है, लेकिन जन्नत में पीछे जाएगी। हजरत मूसा की उम्मत पहले है, लेकिन जन्नत में पीछे जाएगी। हजरत ईसा की उम्मत पहले है, लेकिन जन्नत में पीछे जाएगी। अब बात समझ में नहीं आती है कि पहले आने वाला पीछे जा रहा है और आखिर में आने वाला पहले जा रहा है। तो आपको समझाने के लिए मैं एक साधारण सी मिसाल देता हूँ। यहाँ बहुत सारे जिहोश लोग बैठे, अक्लमंद लोग बैठे हैं। आर्मी की बटालियन आपने देखा होगा, आर्मी वालों की ट्रेनिंग आपने देखा है। चीफ ऑफ कमांडर होता है एक, 20-40 आर्मी जवान होते हैं और वो परेड पर होते हैं। परेड पर होते हैं, ट्रेनिंग होती रहती है, परेड पर होते हैं। एक नौजवान आगे, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, इसी तरीके से 40-50 जितने भी बटालियन में नौजवान हैं वो सब के सब कतार में लगे होते हैं, कतार में लगे होते हैं और ये चलते रहते हैं, अपनी पोजीशन में चलते रहते। अचानक जो इनका कमांडर होता है वहीं खड़े खड़े कहता है अबाउट टर्न। अचानक खड़े खड़े कहता है अबाउट टर्न, यानी जगह पर घूम जाओ। वही खड़े खड़े कहता घूम जाओ। तो कोई भी जवान अपनी जगह से हटता नहीं है, बल्कि सिर्फ पैर बदल दिया जाता है। और जब पैर बदला गया तो चेहरा भी बदल गया, पैर बदला गया तो दिशा भी बदल गई, पैर बदला गया तो रुख भी बदल गया। अचानक कमांडर ने कहा अबाउट टर्न। जितने सिपाही हैं सबके कान में आवाज गई, फौरन पोजीशन को तब्दील कर दिया, फौरन पोजीशन को बदला, परिवर्तन कर दिया अपने आप में। अब जब उस पोजीशन को आप देखो तो जो जवान सबसे आगे था वो जवान सबसे पीछे हो गया है, जो जवान सबसे पीछे था वो जवान अब आगे हो गया है। जैसे ही चीफ ऑफ कमांडर ने कहा अबाउट टर्न, तो जाने में जो जवान आगे था अब वो जब टर्न लेता है तो वो जवान पीछे हो जाता है, जो जवान पीछे था अब वो आगे हो जाता है। ए दीवानो, इसी तरीके से मैदान महशर कायम होगा। अल्लाह अल्लाह, मैदान महशर कायम होगा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारी उम्मत मौजूद होगी। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी मौजूद होंगे, वो भी कतार में होंगे, उम्मतें भी कतार में होंगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत भी उसी लाइन में खड़ी होगी जो सबसे आखिर में आई है, जो सबसे पीछे आई है, जो सबसे बाद में आई है, ये भी उसी कतार में खड़ी होगी। अचानक अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खुलवा कर फरमाएगा अबाउट टर्न। क्या बात है, जरा क्या जुमला है। अचानक आवाज आएगी घूम जाओ, मुड़ जाओ। तो अब सोचो तो सही, ट्रेनिंग के मैदान
मैदान में आर्मी का जवान है जो सबसे आगे जा रहा था। चीफ ऑफ कमांडर की आवाज सुना, अबाउट टर्न, जगह पर पलट जाओ। जब वो पलटा तो जो आगे था वो पीछे, जो पीछे था वो आगे। अब इसी तरीके से जन्नत के 8 दरवाजे खोल कर रब फरमाएगा अबाउट टर्न, यानी घूम जाओ। तो अपनी ही जगह पर जब घूमेगी सारी उम्मत, तो मोहम्मद की उम्मत सबसे पीछे आई है लेकिन अब सबसे आगे हो जा रही है। मोहम्मद की उम्मत सबसे पीछे आई है लेकिन सबसे आगे जा रही है। मोहम्मद की उम्मत सबसे बाद में आई है लेकिन सबसे आगे जा रही है। मोहम्मद की उम्मत सबसे आखिर में आ रही है लेकिन सबसे आगे जा रही है। जन्नत के 8 दरवाजे खोलकर अबाउट टर्न का नारा लगाया गया तो अब बाद में आने वाली उम्मत सबसे पहले जन्नत में जा रही है। अब आप अपनी तकबीर, तो सही, अब आप अपनी किस्मत को देखें तो सही। लेकिन आज हम कितने गाफिल हो चुके हैं नमाज से। और नियाज की बात तो अल्लाह अकबर, दिन में 2-2 3-3 मरतबे हमारे। हाँ, लेकिन नमाज जुमा को वो भी 2 रकात पढ़ करके बेचारे इस तरीके से भागते हैं जैसे इमाम साहब की नजर पड़ गई तो कहीं रोक कर नजराना न मारना। इस तरीके से भागते हैं बेचारे जैसे जबरदस्ती पकड़ कर लाए गए हों। नमाज फर्ज है प्यारे, नमाज फर्ज है। ये 2 रकात का जो सिस्टम है इसे छोड़ दो, पूरी नमाजें पढ़ करके जाया करो। इसका हिसाब देना है आपको। और जब नमाज पढ़ोगे तो चेहरे पर नूर होगा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ोगे तो चेहरे पर नूर होगा। इन औलिया इकराम की बारगाहों में आओ, आप इनकी हिस्ट्री उठाकर पढ़ो, इनकी तारीख का मुताला करो। इनकी कोई भी नमाज कज़ा नहीं हुई है, कोई नमाज छूटी नहीं है। जिसका प्यारा महीना चल रहा है उसकी नमाज देखो। आका गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब जरा देखो, इशा के वजू से फजर की नमाज 40 बरस। शरीयत मोहम्मदी का मसला औंध आ गई वजू के बाद तो वजू जाता रहा। अब यहाँ से ये बात साबित होती है कि जनाबे गौसे आजम को नींद तो बहुत दूर की बात है, औंध तक नहीं आई है। और इबादत के हाल की पाँव में वरम आ जाता था, इबादत के हाल की पाँव में सूजन आ जाती थी। लेकिन आज उनका नाम लेने वाला नमाज से कितनी दूर है, नमाज से कितनी दूर है। और वो भी सीना तान कर चलता है, अच्छे कपड़े पहनकर चलता है और कहता हुआ नजर आता है कि अल्लाह की रहमत मुझ पर है। देखो मैं सजदे नहीं करता हूँ फिर भी कितनी शान और शौकत के साथ हूँ। लेकिन एक बात जिम्मेदार स्टेज से जिम्मेदारी के साथ इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में कहकर जाना चाहता हूँ, दुनिया की सारी दौलत अगर अल्लाह ने आपको दे रखा है, अगर सजदे की तौफीक छीन लिया है तो ये समझ जाओ पूरी दुनिया तो मुझसे खुश है, लेकिन अगर नाराज है तो सिर्फ खालिक कायनात नाराज है। इसलिए कि अल्लाह जिससे नाराज होता है सजदे की तौफीक छीन लेता है, अल्लाह जिससे नाराज होता है सजदा छीन लेता है। तो आप सजदा छोड़ करके ये न समझो कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं नमाज नहीं पढ़ते हैं, बल्कि कभी तन्हाई में बैठकर ये सोच लिया करो कि हाय अल्लाह मुझसे कौन सा गुनाह हो गया है, कौन सा पाप हो गया है कि मेरा पड़ोसी मस्जिद जा रहा है, मेरा बड़ा भाई मस्जिद जा रहा है, मेरा भतीजा मस्जिद जा रहा है, मेरा बेटा मस्जिद जा रहा है, मेरे चाचा मस्जिद जा रहे हैं, मेरा मामू मस्जिद जा रहा है, मेरा रिश्तेदार मस्जिद जा रहा है, मेरे सारे खानदान को मेरा रब अपनी बारगाह में बुला रहा है। लेकिन मुझसे कौन सी खता हो गई है कि अल्लाह अपनी बारगाह में बुलाना भी पसंद नहीं कर रहा है। ये जिस दिन सोच लोगे ना आग भर आएगी, एक भी नमाजें आपकी छूटेगी नहीं इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। और नमाज छोड़े क्यों ना, इमाम के करीब रहते नहीं है, इमाम के करीब रहते नहीं है। असर की नमाज के बाद होटलों पर चले जाइए, 4 लोग बैठे मिलेंगे, यार इमाम साहब घूमते ही रहते हैं हमेशा, यार इमाम साहब छुट्टी बहुत ज़्यादा करते हैं, यार इमाम साहब की तनख्वाह थोड़ी सी कम है, बढ़ा दी जाए, लेकिन छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बात तो इमाम से करीब नहीं है, इमाम को खुश नहीं रखते हो, इमाम की खिदमत नहीं करते हो। अब जब इमाम से करीब नहीं होगे, इमाम को खुश नहीं रखोगे, इमाम की खिदमत नहीं करोगे, तो आपको वज़ू का तरीका कौन बताएगा, आपको नमाज का तरीका कौन बताएगा, आपको सजदे का ढंग कौन बताएगा, आप गुस्ल करने का आपको तरीका कौन बताएगा, आपको वज़ू करने का तरीका कौन बताएगा, आपको पाकी का मसला कौन बताएगा। आप अपने इमामों से करीब होने की कोशिश करो तो इमाम बताएगा कि पाकी का मसला क्या है, इमाम बताएगा कि गुस्ल का तरीका क्या है, इमाम बताएगा कि वज़ू का तरीका क्या है, इमाम बताएगा
بتائے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، امام بتائے گا کہ سجدے کا ڈھنگ کیا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے اپنے اپنے اماموں کی خدمت کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان سے قریب ہو جانے کی کوشش کرو۔ جب امام سے جڑ جاؤ گے تو انشاءاللہ امام ہر مسئلے کو بتاتا رہے گا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور جب علم بڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ سجدہ کرنے والا بن جائے گا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بولیے بولیے، پڑھیں گے؟ ارے انشاءاللہ کہہ دیجئے نا بھائی، پڑھیں گے نا، زبردستی نہیں ہے، پڑھیں گے، فرض ہے آپ پر، میرے کہنے پر مت پڑھیے، حافظ غلفان صاحب کے کہنے پر مت پڑھیے، قاری اظہار صاحب کے کہنے پر مت پڑھیے، ناظم اجلاس صاحب کے کہنے پر مت پڑھیے، آپ پڑھیے کہ آپ پر فرض ہے نماز، ٹھیک ہے؟ آپ پڑھیے، اور جو مسئلے نہیں آتے ہیں اپنے امام کے قریب جائیے، ادب کے ساتھ بیٹھیے، ادب کے ساتھ پوچھیے اور ان سے پوچھتے رہا کریں۔ اپنی اپنی مسجد، بہت سارے مقتدی یہاں آئے ہوئے ہیں، اپنی اپنی مسجدوں کے اماموں کی خیریت لیتے رہا کرو۔ امام صاحب کس چیز کی ضرورت ہے، امام صاحب کھانا کھائے کہ نہیں، امام صاحب ضرورت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں۔ جب آپ امام کے قریب ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ جب امام خوش ہوگا تو آپ کا پورا پریوار خوش ہوگا، جب امام خوش ہوگا تو آپ کا خاندان خوش ہوگا، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اس لیے اماموں کی غیبت کرنے سے بہتر ہے کہ اماموں سے محبت کرنا سیکھو، اماموں کی قربت میں جانا سیکھو۔ انشاءاللہ جب ان کے قریب ہو جاؤ گے تو یہ آداب زیارت بھی بتائیں گے، یہ آداب زیارت بھی بتائیں گے، آداب عرس بھی بتائیں گے، آداب جلسہ بھی سکھائیں گے، یہ سب یہی سکھائیں گے اور کوئی نہیں سکھا پائے گا آپ کو۔ اس لیے ان سے قریب رہو، اپنے اپنے اماموں سے قریب رہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ اولیاء کرام کا یہی پیغام رہا ہے، یہی مشن رہا ہے، وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو رب کعبہ کی بارگاہ میں صرف کر دیے، خدمت خلق کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کو نیک راستے پر لاتے رہے، اللہ کے بندوں کو نیک راہ دکھاتے رہے، اللہ کے بندوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور اپنے پڑوسی کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی نمازی بنے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دے، خود بھی اچھا بن جائے اور اپنے پڑوسی کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم نے کہا ہے، آپ نے سنا ہے، اس لیے دونوں لوگ کلمہ شہادت پڑھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دعا ہے رب کعبہ کی بارگاہ میں کہ مولا کریم جتنے لوگوں نے جلسے سجائے ہیں اور جو لوگ سننے کے لیے آئے ہیں یا جو لوگ آ کر کسی وجہ سے جا چکے ہیں یا میرے مولا جو لوگ کسی وجہ سے نہیں آ پائے ہیں، ان سب کی حاضری تو قبول فرما لے، اور تیرے محبوب بندے کی آستانے کی حاضری کے لیے سب حاضر ہیں، اس بارگاہ کی حاضری بھی تو قبول فرما لے، اور جلسے میں جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گھر میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ وعاجل عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بالغہ بچیاں موجود ہیں غیب سے تو نکاح کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جن کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے ہیں غیب سے تو رزق کا انتظام فرما دے۔ ہماری اس بستی پر، پوری بستی پر اپنا فضل عظیم عطا فرما۔ اس جلسے میں جہاں سے بھی مہمان حضرات تشریف لائے ہیں، رشتہ دار حضرات تشریف لائے ہیں، مولا ان سب کو ہر آن ہر لمحہ ان کی حفاظت فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چراغوں کو پلکوں پہ محفوظ کر لو، بہت دور تک رات ہی رات ہوگی، مسافر ہو تم بھی، مسافر ہیں ہم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا گوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام